ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، یہ واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا۔ مثال کے طور پر اس کا نام ڈاکٹر سراج تھا۔ انہوں نے ساری زندگی بڑے بڑے آپریشن کیے، بڑا نام کمایا۔ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ڈاکٹر سراج کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ انہوں نے پوری زندگی بڑے بڑے آپریشن کیے، بڑا نام کمایا۔ ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا، بڑی تقریب ہوگی اور گولڈ میڈل سے انہیں سرفراز کیا جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب بڑے خوش اور خوش ہونے کی بات بھی تھی۔ انہوں نے فلائٹ بک کی اور جہاز میں بیٹھے، تھوڑی دیر میں جہاز بھی اڑا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر اتار دی گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب جہاز سے باہر اتر کر عملے کے پاس آیا اور پوچھا کہ بھائی یہ جہاز پھر دوبارہ کب اڑائی جائے گی؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور پروگرام میں میرا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سارا کھیل میرے ہی اوپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایئرپورٹ چھوٹا ہے اور جہاز میں پرابلم بڑا ہے، دیر بھی ہو سکتا ہے، ایسا کیجیے آپ کوئی گاڑی کر لیجیے کرائے پر اور چلے جائیے گا تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح ہے، اس جہاز کے چکر میں اگر میں پڑ گیا تو ہو سکے کہیں یہ لیٹ ہونے کی وجہ سے میرا پروگرام بھی رد ہو جائے، کینسل ہو جائے تو پھر مجھے انعام سے بھی نہیں نوازا جائے گا۔ انہوں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنے سفر کو جاری رکھا، لیکن تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی طوفان چاروں طرف سے گھیر رکھی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ گاڑی چلانے والے جو راستے سے جانا چاہیے تھا وہ راستے سے ہٹ کر کے گاؤں کے راستے کو پکڑ لیے بھولنے کی وجہ سے، اور چلتے چلتے دور دراز پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھوک بھی تیز کی لگی ہوئی تھی، بارش تیز ہو رہی ہے، آندھی طوفان چاروں طرف سے گھیر رکھی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر صاحب کو بھوک بہت تیز کی لگی ہوئی تھی۔ دور دراز دیکھے کہ ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک بلب کی روشنی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب گاڑی سے اترے اور اس گھر کے قریب گئے، دروازے پہ کھٹکھٹایا تو ایک خاتون اندر سے نکل کر آئی۔ ڈاکٹر سراج نے کہا کہ اماں کچھ کھانا ملے گا، بہت تیز کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس خاتون نے بڑی محبت سے کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ تو ڈاکٹر سراج کمرے کے اندر گئے، اماں نے پانی کا بوتل دیا، پھر محبت سے کھانا لگایا اور ڈاکٹر سراج محبت سے کھانا کو کھا لیے اور محبت بھری دعا دی اور اطمینان دل کو حاصل ہوا۔ اب ڈاکٹر سراج وہاں سے نکلنے کے فکر میں کھڑے ہوئے، لیکن ان کی نگاہ کمرے میں ایک کونے میں پڑی تو دیکھا کہ بیڈ پر ایک نوجوان لیٹا ہوا۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ نوجوان کون ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ بیٹا یہ میرا بیٹا ہے جو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو ڈاکٹر سراج نے تعجب سے کہا کہ آپ اسے ڈاکٹر سے کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے اپنے گاؤں کے ڈاکٹروں سے دکھایا لیکن انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا آپریشن ان کو کرانا پڑے گا، جو کہ اپنے وطن میں ایک ڈاکٹر سراج ہے، وہی اس آپریشن کو کامیاب کر سکتے ہیں اور وہی کر سکتے ہیں۔ تو میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے روپے پیسے نہیں ہیں، میں ہر دن اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر کے روتی ہوں، گڑگڑاتی ہوں کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے جس سے میں ڈاکٹر سراج کے یہاں پر جانے والی بن جاؤں، لیکن بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب ڈاکٹر سراج کی آنکھوں سے ڈبا ڈب آنسو گرنے لگا۔ وہ ہر بات کو ملانے لگے کہ جہاز کا خراب ہونا اور جہاز کا چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، پھر ہمیں 4 چکے کو کرائے پر لینا اور پھر اسی گھر پہ آ کر کے کھانا مانگنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے۔ ڈاکٹر سراج روئے جا رہے ہیں، ایموشنل ہو گئے۔ بھائی ہونے بھی چاہیے۔ اس خاتون نے کہا کہ ہر دن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے ڈاکٹر سراج کا کوئی راستہ بتا دے، اور اللہ نے مجھے ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہ اپنے دل میں سوچ سوچ کر کے آنسو گراتے گراتے پریشان ہے۔ اسی لیے نہ کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔
جو نہ ہونے والی چیز اللہ اس کو بھی کر دیتے ہیں. ہر ایک چیز پر اللہ کی قدرت ہے, جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سراج نے کہا کہ اماں میں ہی ڈاکٹر سراج ہوں, اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر سراج نے اس کے بیٹے کا علاج کیا اور اللہ کی قدرت سے اس کے بیٹے کو شفا بھی ہوئی اور وہ صحت و تندرستی والے ہو گئے اور وہ کھڑے ہو گئے. ایسے وقت میں ہم تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں دنیا والوں کے سامنے اپنی پریشانی کو نہیں بتلانی چاہیے, بلکہ اللہ کے سامنے جا کر کے آپ اللہ سے مانگے, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. دنیا والوں کے سامنے کہیں گے تو آپ کے سامنے سن لیں گے, اور لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ ہاں آیا تھا میرے پاس, بتا رہا تھا یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے, اور وہ مذاق اڑائے گا. ہر حال میں ہمیں اللہ کا سہارا لینا چاہیے, اللہ سے طلب کرنی چاہیے. جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا ہم لوگوں کے لیے.